بچہ دوڑ کے میری لنگی لا کے میرے سامنے کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے بچوں کی فطرت ہے جستجو تلاش. بچے کچھ چیزیں علم حاصل کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی سن کر, اور بچے کچھ علم حاصل کرتے ہیں اسے سوال کی شکل میں. میرے عزیزو, یہ دماغ کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے, اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے سوچ اور سمجھ کی. اور اس دماغ کو ہینڈل کرنے کے لیے, اس دماغ کو صحیح رخ دینے کے لیے, اس دماغ کو صحیح گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا ایسے ہی نہیں بھیجا کہ جاؤ اپنی مرضی سے میری عبادت کر لینا, اپنی طبیعت سے میری عبادت کر لینا. اگر اپنی مرضی سے کرتے تو آج جیسے لوگ اپنی مرضیوں سے عبادت اللہ کی کر رہے ہیں, کوئی شرمگاہ پوج رہا ہے, کوئی لنگ پوج رہا ہے, کوئی موت پی رہا ہے, کوئی خنزیر کھا رہا ہے. کہا رہا نہیں, یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب اپنی طبیعتوں کے غلام ہیں, اپنی خواہشوں کے غلام ہیں, یہ ان کے بندے ہیں. کوئی پیڑ پوج رہا ہے, کوئی سورج پوج رہا ہے, کوئی آگ پوج رہا ہے, کوئی دریا میں کھڑا ہو کے جو ہے پتھر پوج رہا ہے, کوئی برہما, کوئی وشنو, کوئی ہزار, کوئی مزار, کوئی خواجہ, کوئی غوث, سب کی پوجا کرتے. کوئی جھنڈا پوج رہا ہے, کوئی تازیہ پوج رہا ہے, کوئی شدہ پوج رہا ہے, کوئی علم پوج رہا ہے, کوئی چبوترا پوج رہا ہے. ہاں, یہ سب بد دماغی کی علامتیں اور نشانیاں ہیں, یہ قرآن سے دوری کے نتائج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے اپنی خواہشوں کے اور اپنی طبیعتوں کے غلام ہیں, تو ان کی مرضی آئے جو کچھ بھی, جیسے جانور جس چیز کی خواہش ہو جدھر جائے جدھر منہ مارے اس کا کیا ہے. اس طرح سے یہ لوگ برباد ہو گئے, بدباطن اور جہنمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو دماغ عطا فرمایا, اگر تمہاری مرضی پہ چھوڑ دیتا, آج یہی نقشہ ہوتا جو نقشے آج ہم اکثریت کا دیکھ رہے ہیں کہ جس کی مرضی میں جو آتا ہے وہ پوچھتا ہے. لیکن مسلمانوں, تم خوش نصیب ہو. مسلمانوں, اللہ نے تمہیں قرآن عطا فرمایا. کیوں عطا فرمایا؟ تاکہ اے دنیا کے لوگوں, یہ کتاب الہی ہے, یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھو, اس کتاب کو سمجھو, اور اس کتاب میں تمہیں اپنے دماغ کی تربیت کرنے اور اس دماغ کو درست کرنے اور دماغ کو صحیح راستہ دینے کے لیے جو فارمولے بتائے گئے ہیں, جو طریقے بتلائے گئے ہیں, اسی طریقے پر اپنے دماغ کو, اپنے دل کو لے جاؤ, اور اسی طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالو گے, اپنے چال کو بناؤ گے, اپنی طبیعتوں کو اس کا غلام بناؤ گے تو تم جنت کی طرف جاؤ گے. اگر اس کے خلاف اپنی طبیعتوں کو چلاؤ گے, اپنے مزاجوں کو, اپنے دماغوں کو چلاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. میرے عزیزو, یہ کتاب اس لیے آئی تھی تاکہ تم اپنی طبیعتوں کو, اپنی خواہشات کو, اپنی مرضیات کو, اپنی چاہتوں کو, سب کو ایک طرف ڈھکیل کر رب ذوالجلال کے بھیجے گئے اس قرآن کے منشا کے مطابق اپنی خواہشات اور اپنی طبیعتوں کو بنا لو. اس قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا تھا, اور اس لیے اس کے مقام اور اہمیت اور اس کی عظمت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں 3 عظیم نعمتیں عطا فرمائیں. ایک تو تمہیں دماغ عطا فرمایا, پھر اس دماغ کو ہینڈل کرنے کے لیے قرآن عطا فرمایا, اور پھر اس قرآن کی باریکیوں کو سمجھانے کے لیے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا. کہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے بدعان موجود ہیں, بڑے بڑے عقل مند اور عقلا مفکرین موجود ہیں, بڑے بڑے دانشور موجود ہیں, ہو سکتا ہے قرآن کریم کو پڑھیں گے, کوئی اپنے مزاج سے اللہ کے کلام کو سمجھے گا, کسی کو اسی قرآن سے نماز جناب علی, کسی کو اسی کلام الہی سے قبر پوجنے کی دلیل میں اثر آئے گی, کسی کو اسی قرآن سے الہاد کی خوشبو نظر, الہاد کی بدبو سنائی دے گی, کسی کو اسی قرآن سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نظر ہوتا ہوا نظر آئے گا, کسی کو اسی قرآن سے حرام کھانے کی دلیل نظر آئے گی, اور کسی کو اس قرآن سے نہ جانے کیا کیا خرافات کرنے کی دلیل نظر آئے گی. لیکن کچھ ایسے بھی بندے اگر اپنی اپنی خواہشیں ہوتی تو یہ نظر, جیسے آج لوگوں نے اسی قرآن سے قبر پرستی کی دلیل نکالی, اسی قرآن سے شدہ پرستی کی دلیل نکالی, شخصیت پرستی کی دلیل نکالی, اسی قرآن سے تقلید اور اندھی تقلیدوں کے جو ہے غلاظتوں میں سسکیاں لینے کی دلیلیں انہوں نے اسی قرآن سے نکالی. اسی قرآن سے اپنی طبیعتوں کے مطابق انہوں نے زناکاری, بدکاری کرنے تک کے طور اور طریقے اسی قرآن کی دلائل دے کر کے انہوں نے نکالے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس قرآن کو اپنے مزاج سے, اپنی طبیعتوں سے سمجھا. کاش اس قرآن کو اپنے مزاج سے نہیں, اپنی طبیعت سے نہیں, بلکہ اس دماغ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا غلام بنا کر صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سلف کے سمجھ کے مطابق اگر اس قرآن کو سمجھا جاتا, نبوی مزاج کے مطابق سمجھا جاتا, مصطفیٰ جان رحمت نے جس طرح قرآن کی تشریح فرمائی ہے, صحابہ کرام کے دلوں پر جن کی تشریح نقش کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور صحابہ کرام نے اپنے دوستوں, اپنے
تلمیذ اپنے شاگردوں کے تابعین اور تبع تابعین کو جس طرح انہوں نے اس قرآن کو سمجھا ہے، کاش انہوں نے اسی کی طرح، اسی نبوی مزاج کی طرح، صحابہ کے مزاج کی طرح، سلف کے مزاج کی طرح اس قرآن کو سمجھا ہوتا تو آج اس مسلمان کے اندر بھی تفرقے نہ ہوتے، اس مسلمان کے اندر بھی فرقے بندیاں نہ ہوتی، جدائیاں نہ ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس قرآن کو میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اے لوگو، یہ قرآن آیا ہے اپنے مزاج سے سمجھنے کے لیے نہیں، اپنے طبیعت سے سمجھنے کے لیے نہیں، دماغ تو دیا گیا ہے سمجھنے کے لیے کہ سمجھو، لیکن اس دماغ کو تابع بناؤ مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دماغ کو تابع بناؤ، ان مقدس اور ان قدسی صفات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور اور طریقے کے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، تب تم کبھی ضلالت کی راہ نہیں پاؤ گے، تم ہدایت کی راہ پاؤ گے۔ جب تم اپنے دماغ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور ان کی تشریح اور صحابہ کرام کی تفسیر اور ان کی تشریح کے مطابق ڈھالو گے اور سمجھو گے اس قرآن کو تو کبھی بھی گمراہ بولو، تب تمہیں اس میں حلال کی، توحید کی اور شرافت کی، نجابت کی، سنت کے مقام اور مرتبے کی، رسالت کے عظمت کی، قرآن کے عظمت و جلال کی، سب کی چیزیں، خوبیاں، اسلام کی خوبیاں ہی خوبیاں تم کو نظر آئیں گی۔ لیکن جب اس قرآن کو اپنے دل کے مطابق جیسا دل میں آیا ویسا تم نے سمجھنے کی کوشش کی تو یاد رکھو تم کبھی راہ ہدایت پا سکتے، جس طرح اور لوگ گمراہ ہو گئے ایسے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بنیادی باتیں اپنے دماغ میں رکھو کہ قرآن یا احادیث کو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو، آگے بڑھو۔ اس قرآن کے چند فضائل بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں اور تاکہ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ یہ قرآن، اتنی باتیں سمجھ لیا آپ نے کہ قرآن ہماری ضرورت ہے۔ قرآن ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ قرآن ہماری ضرورت ہے۔ اگر یہ قرآن نہ ہو تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن آپ کی ضرورت ہے، لیکن کبھی آپ نے قرآن کو سمجھنے یا پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ عجیب و غریب ضرورت ہے۔ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو؟ میں تو یہ سمجھوں کہ آج کتنے مسلمان ہیں، میں سمجھتا ہوں قرآن ان کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کردار اور اپنے خیالات اور اپنے اعمال سے یہی بات ظاہر کی ہے کہ قرآن ان کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی ضرورت مرنے کے بعد ہو جاتی ہے، وہ بھی چند دنوں کے لیے بس۔ اگر قرآن تمہاری ضرورت ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں نہیں ہے؟ قرآن تمہاری ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کو تمہاری بھی ضرورت ہے۔ جس طرح قرآن تمہاری ضرورت ہے اسی طرح قرآن کو بھی تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھو۔ تمہاری ضرورت ہے اس قرآن کو۔ یہ قرآن اس زمین کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، آسمان کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ قرآن کوے اور گدھ اور بلی اور جو ہے پرندوں کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ قرآن جن و انسان کے لیے آیا تھا۔ یہ قرآن انسان اور جنات کے لیے آیا تھا۔ اور یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ مردوں پہ پڑھ پڑھ کے مردوں کی روحیں بخشواؤ، نہ۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ بھوت اور پریت کسی کو لگیں تو پڑھ پڑھ کر کے ان کو، یا اس کی تعویذ اور کنڈے بنا بنا کر کے ان کے ہاتھوں پر، ان کی گردنوں میں باندھا جائے تاکہ جن اور بھوت بڑھاؤ ہے۔ اس قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو چوم چاٹ کر سر پہ رکھ کر کے اتنے اونچے رکھ دو، اگربتی سلگاؤ کہ تمہارے ہاتھوں بھی نہ آئے۔ اس لیے نہیں آیا تھا یہ قرآن۔ اس لیے آیا تھا کہ تمہاری زندگی سے، جس طرح تمہارے لباس، جس طرح تمہارے جسم سے 24 گھنٹے چمٹے رہتے ہیں، اسی طرح رب کا یہ کلام بھی کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ اس طرح پڑھو اس کو کہ جس طرح حقیقت میں یہ تمہاری زندگی بن چکا ہے، واقعی یہ تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے فائدے ابھی میں بتاتا ہوں، تم سوچو گے اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس سے تو ہمارے مولویوں نے بتلایا ہے کہ جن بھوت بھاگتے ہیں۔ واقعی اللہ کی قسم تقریباً میں سمجھتا ہوں 80% مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں پہ پڑھی جاتی ہے اور اسے جن بھوت بھاگتے ہیں۔ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو مسلمانوں، صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ 80% مسلمان یہی سوچتے ہیں کہ یہ جن بھوت بھگانے کے لیے ہے، بس
یا کوئی مر گیا تو اس کو بخشوانے کے لیے، قرآن خوانی کے لیے بس، یا کسی کو زکام سردی بخار آئے تو اس کو پھاڑ پھاڑ کر کے تعویذ بنانے کے لیے یا برکت حاصل کرنے کے لیے، اور اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. واللہ بتلا رہا ہوں میرے عزیزو، اس قرآن کے فائدے سنو. میں مختصر بتا رہا ہوں، میں طویل میں باتیں بہت ہیں، لیکن میں ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے آؤ میں تمہیں چند